بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عبدالرب نشتر پاکستان تحریک پاکستان کے بہت بڑے رہنما تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت کمال کے وہ پبلک سپیکر تھے، مقرر کمال کے تھے۔ تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے اسمبلی کے اندر اور باہر بھی۔ تو شعر بہت مشہور ہو گیا، شاعر بیچارے اتنا مشہور نہیں ہوئے جتنا یہ شعر مشہور ہوا ہے۔ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ واہ پاکستان، آپ کا کیا انجام ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ اس وقت ایک عجیب و غریب جو ہے ٹگ آف وار چلی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے خلاف برس پیکار ہے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے خلاف برس پیکار ہے، حکومت عمران خان کے خلاف، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے اور ساری سیاسی جماعتوں کے خلاف۔ ایک عجیب و غریب جو ہے پاکستان کے اندر دھینگا مشتی کا ماحول ہے۔ بہرحال اس پہ کیا انجام ہوتا ہے اس وقت تو سر دست آج کا جو موضوع بھی، لوگوں کا تجسس بھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گی، اس کا کیا انجام ہوگا، اور یہ جو ججز کی آپس کی لڑائی ہے یہ کہاں لے کے جائے گی۔ اس سے بڑا ایک عجیب ایک پینک پھیلایا ہوا پورے ملک کے اندر۔ بہرحال اس پہ بات کرنے سے پہلے عمران خان صاحب نے آج پھر جو ہے خطاب عام فرمایا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم عمران خان صاحب کی باتیں جو ہیں چونکہ وہ میڈیا پہ آتی ہیں، لائیو نشر ہوتی ہیں، ہم اس کو سنجیدگی سے لے لیتے ہیں، وگرنہ عمران خان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ صرف لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ چونکہ اسے اب یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ جو اس نے ایک اپنے پیچھے جمع غفیر لگائے ہوئے ہے ان کو وہ فرق پڑتا ہے۔ روزانہ اس کو سب اچھے کی رپورٹ ملتی ہے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آج کی تقریر جو ہے اس کو اپنی تسلی کے لیے، اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے میں اسے ڈسکس ضرور کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایک دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ وہ کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں، پہلے تھوڑا سا کھسکتے جا رہے تھے اور اپنے موقف سے ادھر ہٹتے تھے ادھر ہٹتے تھے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو آج کھڑے یہ کہاں سے شروع کیا تھا۔ یہ ایک جلسہ تھا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 27-28 اپریل کو شاید اسلام آباد کا جلسہ تھا، کہ اس میں سے یکدم انہوں نے جیب سے یہ لڑایا اور یوں دکھایا کہ یہ میرا اسلحہ ہے جس میں عمران خان صاحب کی حکومت کا تخت لٹنے کی سازش ہے۔ پھر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا مراسلہ ہے نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کے اوپر پھر قاسم سوری نے ایکشن بھی لیا، اسمبلی ڈیزالو کی۔ مراسلہ کسی کو نہیں دکھایا گیا آج تک۔ وہ مراسلہ جو ہے نا، وہ جو تھیلے کی جو بلی تھی نا، وہ تھیلا بھی کبھی نہیں کھولا گیا کہ اس میں بلی کیا تھی۔ عمران خان صاحب اس مراسلے کے لیے فرماتے رہے۔ پھر بعد کے آنے والے دنوں میں اس مراسلے کے لیے کہ انہوں نے مختلف جلسوں میں جو تعبیر کی یا بتایا پھر ایسا کہ ایک امریکن جو ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، اس نے ہمارے سفیر کو کہا بقول عمران خان صاحب کے کہ اگر عمران خان صاحب کو آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا یا امریکہ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اسد مجید کا سائفر جو ڈونلڈ لو سے اس کی گفتگو تھی، اور کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈونلڈ لو اس کو کہہ رہا ہے اسد مجید کو کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ اس کو انہوں نے ہر طریقے سے مختلف جو ہے اس کو پیراؤں میں ڈسکس کیا۔ پھر پورے ملک میں عمران خان صاحب کے ماننے چاہنے والوں میں، اور پھر جو سوشل میڈیا جس کی اوپر عمران خان صاحب کی ساری گزر اوقات ہے، اس نے تو تہلکہ مچا دیا۔ ٹاپ 10 چلے کیا ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں؟ جو امریکہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو، ہم کو غلام ہیں۔ اور یہ انہوں نے کس کے ساتھ سازش کی تھی؟ میر جعفر امین صادق ہینڈر سے۔ یہ پورا سنتے جائیں جو یہ، اور ایک دفعہ نہیں، یہ اس بندے نے کئی درجنوں دفعہ یہ بات اپنے منہ سے نکالی، کئی درجنوں دفعہ۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں سے کہ اللہ کے پاس جا کے حساب دینا یا نہیں دینا، یہ پتہ نہیں کس ہوش میں کس جوش میں یہ باتیں کرتے ہیں۔
لیکن جو آگے جو ہوتے ہیں، جو مرشد جنہوں نے بنا دیا ہے، یہ الطاف حسین ہی مرشد بن چکا ہے، یہ مجیب الرحمان ہی مرشد بن چکا ہے، یہ ذوالفقار بھٹو صاحب مرشد بن چکے ہیں. یہ کلٹ جو ہوتے ہیں مرشد بن جاتے ہیں. اور یہ بالکل، یہ تو میں کہتا ہوں ان کی مہربانی ہے کہ ان سارے لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا، وگرنہ لوگوں نے ان کو مان لینا تھا. تو عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ ہم کو غلام ہیں. نہیں، آپ غلام نہیں ہیں. حقیقی آزادی کا سفر، پاکستان کو آزاد کرانے کا سفر، اب آزادی آنی چاہیے. غلام نہیں ہے تو پھر آزاد کون کا؟ عمران خان. وہی عمران خان جیسے نئے پاکستان بنا کے دیا آپ لوگوں کو. کبھی سنا نئے پاکستان کا نام؟ 1 کروڑ نوکری ہیں، 50 لاکھ گھر. وہ کہاں گئے گھر والے بیچارے؟ آ کے چابیوں تو دکھائیں. کبھی سنا آپ نے یہ باتیں؟ 8 ٹریلین روپے جو ہر سال ٹیکس کٹا کروں گا. کیونکہ یہ سہولت جیسے اب ہے، وہی سہولت تب بھی حاصل تھی کہ چھوڑو، چلتے جاؤ، جتنا کچھ مبالغہ کر سکتے جو مرضی کر دو. لیکن اس وقت ایک بہت بڑا اتحاد تھا عمران خان صاحب کا. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کا آج پھر کہا ہے نا کہ میں تو ایک مورا تھا. ہم تو تب کہتے تھے آپ مورے ہیں، میرے پاس تو کوئی اختیارات نہیں تھے. لیکن میں اس تقریر کا پہلے جو ہے نا اس کا بخشو دھیڑوں تیا پانچے کروں. چنانچہ انہوں نے آج فرماتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی، امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی میرے خلاف. سازش تو جناب باجوہ نے کی ہے. اور اس نے کہا جا کے حسین حقانی کے ذریعے کہ جاؤ امریکہ کو، یہ ایسے سے کہتے آ رہے تھے. جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے، شروع وہاں سے نہیں ہوئی، شروع ادھر سے ہوئی تھی. انہوں نے حسین حقانی کو ہمارے گورنمنٹ نے ہائر کروایا گیا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوہ کتنے اچھے ہیں اور پرو امریکہ ہے اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے. اور پھر ادھر سے وہ سائفر آیا. کیونکہ امریکی جو ہے گدھوں کی طرح پاکستان کے اوپر منڈلا رہے ہیں کہ انہوں کے ہاتھوں، عمران خان کے ہاتھوں پاکستان کی افواج کا خون ہو رہا ہے. میرے میں کوئی ترس نہیں آ رہا پاکستان کی افواج پہ. عسکری قیادت کوئی ترس نہیں آ رہا کہ ان لوگوں نے یہ پاکستان کے خلاف یہ جرم جو عمران خان والا کیا ہے، یہ ان کے پچھلے درجنوں جرائم سے یہ جرم جو ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے. وہ بھی معاف نہیں کیے جا سکتے تھے، یہ بالکل معاف نہیں کیا جا سکتا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو عمران خان صاحب کے ہاتھوں سزا دلا رہا ہے. اس لیے تو عمران خان صاحب کے ہاتھوں ان کا مکو ٹھپا جا رہا ہے. تو یہ انہوں نے کہا جی سازش نہیں کی. یہ پہلے دبے الفاظ میں کہہ رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ کسی نے نہیں روکا. کون روک سکتا ہے؟ کوئی ہے تحریک انصاف میں؟ اسمبلی آپ تحلیل کر کے آ گئے ہو، چیف منسٹر پنجاب کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتا پھر ہے کہ میں نہیں کروں گا، یہ غلط کیا ہے، ہو گئی. میں نے کہا کسی نے مشورہ کیا؟ کسی سے نہیں کیا. اسمبلی استعفے دے دو، کسی لیڈر سے مشورہ کیا؟ کسی فورم پہ کئی فیصلہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے کو کون پوچھ سکتا ہے؟ پوچھنے والا ہوتا تو بے شمار کے پہلے نہیں پوچھا کسی نے. وہاں تو سارے ڈنگ ٹپاؤ والے ہیں، پتہ نہیں کس مار پہ ہیں سارے، کہ کوئی سے نہ پہلے پوچھا. تو ایسے انہوں نے آج جب دیکھا ہے جی کہ وہ اب چل گیا ہے، اب تحریک انصاف والے جو ہیں ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور کیا تبدیل ہو رہا ہے کہ جی اب جو ہے امریکہ سے کہ ہم غلام نہیں ہیں. کیونکہ زلمے خلیلزاد جو کہ CIA کا آدمی ہے، جو رابن رافیل جو بنی گالا میں گھنٹوں عمران خان صاحب کے پاس آج 7-8 مہینے آگے بیٹھی ہے. لابنگ فرمز وہاں پہ ہائر ہیں جو 30-40 ہزار ڈالر کون سی ایٹمی اسلحوں سے پاک کرنے کے لیے جو پوری دنیا مشہور ہے، انہوں نے ہائر کی عمران خان صاحب نے. لیکن بے بسی سے ہماری اسٹریٹجی کیوں دیکھے گی کہ ان کے اپنے کرتوت ہیں. یہ عمران خان صاحب ان کی اپنی ایجاد ہے، انجوائے کرو. چنانچہ عمران خان صاحب نے وہ جو سفر تھا، زلمے خلیلزاد ہو یا بریٹ شرمین ہو یا رابن ریفل ہو یا جو ایک پوری سیریز ہے جس کے اندر اب امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ، تعلقات، پینگیں، آسمان تک جھولے جو جھولے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے. ہم کو غلام ہیں؟ ہم تو غلام نہیں ہیں. حقیقی آزادی کا سفر کدھر چلا گیا؟ وہ کراچی کے اندر کسی بحری عرب میں غرق ہو گیا، وہ تو چند قدم نہیں چل سکا. اور اسی میں پھر انہوں نے اور کئی جھوٹ بولے. کرونا کے باوجود، کرونا میں تو حضور جنہوں نے کہتے ہیں مثال دی ہندوستان میں منفی گروتھ آ گئی، ہندوستان میں منفی گروتھ نہیں آئی تھی. پھر کہتے ہیں جی کہ چونکہ وہ اس وقت ایک سپر سائیکل آیا تھا کمیونٹی کا، تو اب کون سا چل رہا ہے؟ کون سا سائیکل چل رہا ہے؟ پوری دنیا بحران کا شکار ہے. کہتے ہیں جی ہم جو ہے ہمیں خزانہ جو ہے ہمیں تو 7-8 بلین ڈالر جو ملے تھے ہمارے خزانے کے اندر، تو اس حکومت کو کیا ملے؟
یہ بھی تو 6% کا گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے. کہتے ہیں جی ریکارڈ تجارتی خسارہ تھا جب ہم آئے. حضور یہ اپنا جھوٹ بولنا بند کریں. جس سال آپ گئے اس وقت ریکارڈ تجارتی خسارہ تھا. اس وقت جو تھا 18-19 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا. آپ 20 ارب ڈالر کو ٹچ گئے تھے. یہ میرا خیال ہے, مجھے تو میں چیک نہیں کیا, شاید 22 سے 23 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا جب آپ گئے. کہتے ہیں ڈالر نہیں آئے, افغان جنگ کی وجہ سے ڈالر آتے تھے. بھئی آپ کے جتنے ڈالر, میرا خیال ہے کہ میں اندازہ کر رہا تھا کہ کوئی 11-12 ارب ڈالرز آپ کو ملے ہیں کرونا کے بعد کے اندر, جو مختلف دوائیں آئی ہیں, مختلف چیزیں آئی ہیں, مختلف پیکج آئے ہیں, جو آپ کا لونز آپ کے شیڈول ہوئے ہیں. آپ کی ساری چیزیں جو IMF آج بیٹھے جو آپ کو آخری دنوں میں ٹکرا تھا, پھر آپ اس کو ٹکر گئے IMF کو, کیوں آپ نے پاکستان کو ٹکرنا تھا. یہ IMF اگر کرونا نہ ہوتی تو آپ کو 2 سال پہلے ٹکر چکا ہوتا. آپ کے کڑاکے نکال کے رکھ دینے تھے اس IMF نے. یہ کرونا نے سب کو جو ہے جو ایک فاصلے پہ رکھا. لیکن جو سیلاب آئی اس حکومت کو آئے آتے ہی, کیا آپ کو آتے ہی اتنا بڑا سیلاب آیا؟ آپ کو تو کرونا آیا 1.5 سال 2 سال کے بعد. یہ تو 2 مہینے بعد دنیا کی تاریخ کا بدترین طوفان ہے, دنیا کو ہلا کر رکھ گیا جو سندھ کے اندر آیا, پاکستان کے اندر آیا. وہ کہتے ہیں مجھے کرونا یہ ہوتے تو ان سے کچھ نہ سنبھلتا. شکر کریں کہ کرونا نے لاک ڈاؤن نو لاک ڈاؤن نہیں دیکھا تھا. جن ملکوں نے لاک ڈاؤن کیا وہاں بھی لاکھوں بندے جو ہے ہلاک ہو گئے, اور انہوں نے اسی طرح ہلکان کر کے رکھا. پاکستان میں نہ لاک ڈاؤن کیا یا کیا ہے, کاروبار اچھا کیا ہے. میں تو اس کے حق میں تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر بندے یہاں پہ ہمیں کرونا نے بیڈلی افیکٹ نہیں کیا تو ہماری خوش قسمتی تھی. یہ ایک صرف اللہ کا ایک کرم تھا کہ یہاں پہ ہم اتنا برے افیکٹ نہیں ہوئے. لیکن چونکہ جھوٹ بول رہے ہیں, چونکہ غلط بات نہیں کرنی. اب یہ تو اتنا تو کہہ دیا کہ جی باجوہ نے ایکسٹینشن کی مجھے نکال دیا ہے. انہوں نے اپنے ایکسٹینشن کے لیے تو پالا ہے. میں 2-3 دن پہلے ہی اپنے ویلاگ کر چکا ہوں کہ انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے تو میں پالا ہے, وگرنہ اپریل مئی کے اندر باجوہ لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ تمہاری سیاست کا سر کچل کے رکھ دیتا وہ. لیکن وہ کچلتا تو اس کو ایکسٹینشن نہیں ملنی تھی شہباز شریف کی. لیکن اتنا کہ نواز شریف کو ایک دن کہتے نواز شریف کی ایک بات بڑی سی کہ انہوں نے باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی. یہ نواز شریف ہی کر سکتا تھا. تم نے تو سپٹمبر میں کہہ دیا تھا میں باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں. باجوہ نے خود انہی دنوں بیان میں کہا ہے, بلکہ ابھی یہ موجود ہے DG ISI نے کہا ہے کہ باجوہ کہتے ہیں جی میں آپ کو تا حیات ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں. یہ پاکستان کے ٹی وی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پریس کانفرنس جو DG ISPR نے اور DG ISI نے کی تھی, اور آخر میں آ کے پھر ایک وائٹ پیپر اس حکومت کے خلاف. آپ خود اپنے بندوں کو پوچھتے پھر رہے ہیں کہ پنجاب کی کرپشن جو ہے, یہ خود عمران خان آج پوچھتا پھر ہے پچھلے 7-8 مہینے سے, یہ شہباز شریف کے وقت سے کم تھی یا کم تھی اس وقت پنجاب میں. انہوں نے کہا شہباز شریف کے وقت میں پنجاب کے اندر اس طرح کے اسکینڈل کرپشن کے نہیں بن سکے تھے جو آپ کے وزیروں نے, فرح گوگی باجی نے, احسن گجر نے. تو کسی نے کہا یار خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ پریشانی ہے. میں کہ نہیں, وہ اپنی طرف سے تحقیق کرتے پھر رہے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کون بندہ میرے خلاف میری کوئی کرپشن کے بارے میں خیال رکھتا ہے. کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کرپشن کے ڈانڈے جو ہیں فرح گوگی کے تھرو, بزدار کے تھرو فرح گوگی, طاہر خورشید جو تھا ٹیکے جو ٹیکہ لگا کے گیا ہے جو پرنسپل سیکرٹری, اس کے تھرو بزدار, فرح گوگی, اور پھر آگے آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں جاتے رہے ہیں. یہ ساری باتیں عمران کو 5 مہینے اس وقت کے DG ISI نے گھر جا کے بتایا تھا کہ حضور یہ ہے نقشے پہ آپ کے گھر تک جا رہے ہیں. کیا امریکی غلامی اور کیا صاف چلی شفاف چلی, کیا کرپشن اور کیا سارے جھوٹ کا سارا فراڈ. آپ نے ایک اچھا کام کیا کہ آپ نے پاکستانی قوم کو جو آپ کے ماننے والے ہیں فوج کے خلاف, اشرف کے خلاف کھڑا کر دیا. آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس سلسلے میں آپ کو جو امریکہ کی اور بھارت کی فل اس وقت مدد جو ہے شامل حال ہے. ان کو بھی پاکستانی فوج جو ہے, باوجود ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر بے شمار جو ہے نقص ہیں, ان کو بھی کوئی کھٹکتے ہیں دل ازداں میں کانٹے کی طرح. اور اب چونکہ سپریم کورٹ کو اور ان عدالتوں کو باجوہ نے آزاد چھوڑا تھا کیونکہ وہ آپ سے معاملہ کرنا چاہتے تھے اپنی نومبر کی ایکسٹینشن کے لیے, جو آپ نے دے دی تھی, جو نواز شریف نے نہیں دی. یہ اسی باجوہ کی جس کا رونا رو رہے ہو, اس کے 1 سال کا رونا روتے ہو, 5 سال کا رونا نہیں روتے جو نواز شریف نے بھگتا ہے. اس ٹاپک کو تو میں نے اتنا ہی ڈسکس کرنا تھا. اب ذرا مجھے اصل جو ہمارا موضوع ہے اس میں 2-4 باتیں ضرور ہو جائیں, کیونکہ سپریم کورٹ ہی ہے جیسے پورے پاکستانی قوم کو اور اس پاکستان کو ایک متزلزل کیا ہوا ہے اس کے حالات و واقعات نے. یہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں
یہ بڑے تابعدار ججز تھے. یہ نواز شریف صاحب کے وقت میں ایک خاص سیٹ آف ججز ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے ایک آدھ دانہ جی آئی ٹی میں ملے گا. آپ دیکھیں کہ انہی ججز میں ایک آدھ دانہ جو ہے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے. اس میں ایک آدھ دانہ جو ہے جو کامن فیکٹر ہے وہ آپ کو دیانت و صداقت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور جہانگیر تیری کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے. اس میں ایک آدھ دانہ جو ہے بی آر ٹی کو سٹے دیا. کوئی ایسا بندہ دیکھا جو اپنی کرپشن کو پہ سٹے لے؟ تحریک انصاف والے عمران خان صاحب کون سا کرپشن کا کیس ہے جس میں کہا جی میری انکوائری کرو میں فیس کرنا چاہتا ہوں؟ کہتا نہیں سٹے دو. کہتا کرنی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے کرپشن کی ہو؟ یہ دیکھیں آپ نے کہ جو کہتا ہو حضرت عمر تو اپنے کپڑے کا حساب دے دیا ہے کہ ان کو مسجد میں بیٹھ کے کسی نے کہا کہ عمر کپڑا تو ہمیں بھی اتنا مل رہا ہے جتنا آپ کو. تو آپ تو لمبے چوڑے لہیم شہیم آپ کی شخصیت قد و قامت, تو آپ یہ کیسے یہ بن گیا اتنا بڑا لباس؟ تو یہ کہا جی میرے اور میرے بیٹے کو ایک ایک پیس ملا تھا تو ایک کسی پورا نہیں آتا تھا تو انہوں نے مجھے دے دیا اور میرا ملک 2 ٹکڑے سے مل کے آ گیا. انکوائری ہوئی, حضرت عمر نے جواب دیا, سٹے نہیں لیا عمر اعتماد بندیال کا بی آر ٹی کے اوپر. نہ بی آر ٹی کو آپ نے نہیں کرنا کسی کام کے اوپر. بلین سونامی ٹری جھوٹ بول کے میں اس کے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہا ہے عمر اعتماد بندیال کو, ساکو نثار کو, ان سارے ججز کو جو گئے ہیں کچھ ہو چکے ہیں کچھ ہوں گے, اس طرح عمران خان صاحب ہر ایک بندے کی باری آئے گی, کوئی بندہ بچ کے نہیں جائے گا. یہ ریاست پاکستان کے خلاف جرائم ہوئے جناب, وہ سارے ججز جو تھے وہ کامن تھے. قاسم سوری کے کیس میں دیکھیں جس میں سٹے مل گیا, یعنی کہ اکتوبر میں ڈپٹی اسپیکر تو الیکٹ ہو گئے تھے, 2 مہینے بعد بلوچستان الیکشن کمیشن نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ یہ بندہ جو ہے دھاندلی کر کے جیتا ہے. 4 سال سپریم کورٹ میں اس پہ سٹے چلا ہوا ہے تب سے. اب تو خیر سمجھے ختم ہو گئی ہے, جتنے تک رہا ہے سٹے پہ رہا ہے, ہر چیز پہ سٹے تھا. پارٹی فنڈنگ کیس کتنی دفعہ رکوایا گیا, سپریم کورٹ تک نے دخل دیا ہے کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی طرف کوئی اس طرح کی چیز آئے جس میں جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے اس میں کوئی رکھنا آ جائے, وہ فیل ہو جائے. یہ سارے آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے تھے. اب یہ وہی سپریم کورٹ جو ہے, وہی ججز جو ہیں 3-4 وہ آج تک وہ بینچ چل رہے ہیں اور وہی فیصلے دے رہے ہیں. ہر فیصلہ جو تو عمران خان کے حق میں جاتا ہے اور جو نواز شریف کے اور بے رحمی سے وہ فیصلے دے رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے مخالفین کے خلاف. جو صورتحال ہے ان کو آزاد چھوڑ دیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے, کیونکہ وہ کسی اور گیم میں تھے. اور باجوہ کی ایکسٹینشن, آپ کو باجوہ کی ایکسٹینشن والا چیز بارہ کھا گئی ہے کہ آپ یہاں دندنا رہے ہیں, کیونکہ باجوہ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذلیل کرنا تھا پہلے, کیونکہ اصل مجرم جو اس قوم کا وہ باجوہ ہے, جناب باجوہ ہے. تم تو ایک مورے کے طور پہ آتے, یہی تو کیا میں مورا تھا, میرے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں تھے. تو ایک دن بھی نہیں سوچا رہتا, بلکہ آخر دن بھی کہتے ہیں مجھے نکالا کیوں ہے. یہ نہیں میں استعفیٰ مورے کی مستعفیٰ دے دوں, نہیں مجھے نکالا کیوں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ سے تذکر پڑا ہے, کون جیتے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے عمر اعتماد بندیال صاحب نے ریفرنس کھول دیا ہے جو کہ حکومت نے واپس لیا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اندر جو ہے لڑائی جو ہے اس کی ترجیحات جو ہیں اس وقت کیا کیا ہے. میرا اپنی ذاتی خیال ہے کہ اب بچے تک کوئی نہیں ہے. عمر اعتماد بندیال صاحب اگر بچ گئے تو سپریم کورٹ کے باقی ججز کو آ جانا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ اور جتنے 7-8 اچھے ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب, اور ساروں کو آ جانا چاہیے. لیکن میں ایک بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے 24 گھنٹوں میں سے 25 گھنٹے کام کر رہی ہے. ہمارے سامنے بہت کم آ رہا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز جو ہے اسے کڑاکے نکلیں گے. سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ درستی یا تندرستی جو ہے سپریم کورٹ کی ہوگی. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دخل دے, لیکن جو چیزیں اسٹیبلشمنٹ نے خراب کی ہیں اس میں ساری قوم کے کنسنسس ہے کہ وہی ٹھیک کریں گے. اگر انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں تو ان کی زیادتیوں کا ازالہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی زبردستی کروائے گی. اور کسی نے پاکستان کو فری میں لوٹا ہے, اسے کندھوں میں بیٹھ کے اور پاکستان کو برباد کیا ہے اور اپنی نالائکیوں کے ذریعے, اپنی کرپشن کے ذریعے, تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کندھوں میں بیٹھ کے کیا ہے. اس کا ازالہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. تو سپریم کورٹ میں جس کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ دیا عمر اعتماد بندیال صاحب کا یا قاضی فائز صاحب کا, وہی مقدر کا سکندر ہوگا.
اور اس کا فیصلہ بڑے جلدی ہو جائے گا، ہفتے 10-12 دن کے اندر۔ پاکستان جو ہے اس سے کوئی ٹھیک نہیں ہوگا، مزید خراب ہوگا کوئی فیصلہ بھی کریں، کیونکہ وہ سارے چیز ہیں کہ جو کہ آپ کو ایک کینسر کے وقت جسم کے مختلف آرگنز جو ہیں وہ ڈس فنکشن ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ جیسا مین آرگن جو ہے، جس کو دل کہنا چاہیے، دماغ کہنا چاہیے پاکستان کی ریاست کے، تو یہ بھی اب تقریباً اس میں مت ہونے کو ہے۔ بڑے بڑے ہی میرا خیال ہے کہ حالات دگردوں ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی صورتحال یہ تو رہ نہیں گئی کہ کسی کو آپ ٹرائل کریں اور کسی کو آپ جو ہے دلیل سے بتائیں کہ یہ بندہ خراب ہے، کیونکہ اب تو دلیل چل نہیں رہی، نہ کوئی کسی کی بات سنی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے زور زبردستی سے لوگوں کو جو ہے ان کو سبق جس کو سکھانا ہے، اور وہ زور زبردستی سے سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس میں ریاست پہلے بھی 1971 میں دیکھ چکے زور زبردستی، اور نتائج ہمیں دیکھ لیے تھے۔ عمران خان صاحب تو ذہنی طور پہ تیار ہیں، وہ کہہ چکے ہیں پاکستان 3 ٹکڑوں میں بٹنے والا ہے۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے پورا 1 سال جو ہے اس کے لیے پورا دل جمعی سے کام بھی کر لیا ہے، اور وہ اس کے سامنے ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اگر کمزور کر دیا جائے تو اس کے اوپر پاکستان کے دشمنوں کی بھی مہربانیاں اور نوازشات جو ہیں وہ آئیں گی، اور پاکستان کے اندر بھی اس کو اگر کوئی ایک آدھ ٹکڑا رہ گیا تو شاید اس کے حصے میں آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔